وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم لاکھ کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اے لوگو، رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت و افادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا اور سنا جائے، یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ 2 ہجری جمعے کے دن پیش آیا۔ سبحان اللہ! کس طرح سے ان 313 نے ہزاروں کفار کو واصل جہنم کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ایمان سے ہونے والا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان سے ہونے والا ہے اور اللہ کی مدد سے ہونے والا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا چوتھے پارے چوتھے رکوع کے اندر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اے لوگو، آج کے ہمارے اس بیان کو غور سے سنو اور یاد رکھنا کہ آج قوم مسلم دہشت گرد قوم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ ظالم ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ قوم مسلم دہشت گرد نہیں بلکہ امن پسند ہے۔ یہ بات الگ رہی کہ قوم مسلم اب بزدل ہو گئی۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات اب بھی موجود ہے، یہ گاؤں اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان جاتے ہیں، لیکن یہ بدعقیدہ دیوبندی وہابی یہ اس بدر کو نہیں مانتے اور نہ جاتے ہیں، کیونکہ ان بدبختوں کے نصیب میں یہ جگہ دیکھنا نصیب نہیں۔ اور اس امت پر شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو آپ حضرات بھی اور ہم سب لوگ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ بدر میں بھی حاضری دیں، کیونکہ ان کا حق ہے ہم پر، شہدائے بدر کا ہم پر حق ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا۔ اے لوگوں، غور سے سننا، بہت سادہ انداز میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے ان کے ساتھ شامل ہوئی۔ آئے لوگوں، خطبہ کے بعد جو ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے میدان بدر میں مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں کتنے تھے؟ بولو، تعداد میں صرف 313 تھے۔ تمہیں تو تعداد بھی یاد نہیں، لہذا 313 تھے اور دشمنوں کی تعداد کچھ تو 1000 کے اعتبار سے کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 950 تھی۔ اس لیے اے لوگو، 313 کی آج بھی ٹولیاں بناؤ،
13 بناؤ، پھر اس کے بعد یوں ہی بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، انشاءاللہ یہ نوجوانوں کی تعداد 313 ہو جائے گی۔ اس طرح 313 کی ٹولیاں الگ الگ بناؤ، اپنے ایمان کے لیے، اپنے مسلمان بچیوں کے لیے، اپنی ماں و بہنوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ انہوں نے پردے کو بالکل ایک طرح سے ختم کر رکھا ہے اور انہوں نے پردے کے خلاف آواز اٹھا رکھی ہے۔ مسلمان بچیوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے اس طرح سے رویہ شروع کر دیا، کالج میں جاتی ہے تو وہاں پر سیٹنگ شروع کر دی اور ایسی لڑکی کو لگا دیا جو اس کی دوست بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا دوست بھی وہ تلاش کر لیتی ہے، ساتھی تلاش کر لیتی ہے اور اس کی دوستی کرا دیتی ہے۔ یہ بیچاری کم سمجھ عورت، لڑکی، کم سمجھ بچی جو ہے اس کے جھانسے میں آ کر پھنس جاتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ اس لیے 313 کی تعداد کو برقرار رکھو، پہلے 13 سے شروع کرو، 13 سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہو اور یہ ٹولیاں بڑھتی چلی جائیں۔ ہر بستی میں ٹولیاں ہونا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنی مسجدوں کی حفاظت کی خاطر، اپنی عورتوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کی خاطر۔ انشاءاللہ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسلمانوں کتنے تھے یہ تعداد میں بتا رہا تھا آپ کو، ہم تو یاد ہی نہیں رکھتے کتنے، 313 تھے اور دشمن کی تعداد جو ہے 950 تھی یا 1000 سے اوپر تھی۔ بہرحال مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرے اور دوسرے ہتھیار موجود تھے اور کھانے کا معقول انتظام تھا۔ کتنی سی تیاری تھی مسلمانوں کے ساتھ، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ لیکن قربان جائیے ان غزوہ بدر والوں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ہوئی اور بات کو ختم کرتے ہیں، اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ 10ویں پارے میں رب فرماتا ہے اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ کس طرح سے پہلی مدد آئی، اس طرح سے ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی، تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائیں نہیں۔ اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں آنکھوں نے دیکھا، اپنے سے دونا سمجھی۔ اور دوسری مدد کس طرح سے ہوئی، اس طرح سے ہوئی کہ جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دوگنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ اور پھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری مدد کس طرح سے ہوئی ملاحظہ کر لیں اور بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مدد فرمائی۔ اس لیے اے لوگو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، نبی پر جان دیتے ہو، ان وہابیوں دیوبندیوں کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ بیچ رکھا، اس لیے بزدل ہو گئے، یہ کافروں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے۔ لیکن الحمدللہ سنی جانتا ہے، سنی نبی کا چاہنے والا جانتا ہے کہ آج بھی ہمارے سینے کے اندر ایمان ہے، ہم 10 اور یہ 50، پھر بھی ہم غالب رہیں گے، ہم غالب رہیں گے، کیونکہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ تیرے قدموں پہ یہ سر ہو اور تا
اور تار زندگی ٹوٹے تیرے قدموں پہ یہ سر ہو، اور تار زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ اے لوگوں سنیں سنیں، اللہ کے رسول کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے نبی پر جان دیتے ہیں۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے لوگو، نبی کے نام پر تم مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہو تو نبی کی محبت اپنے سینے کے اندر بسائے رہو۔ جب تک نبی کے دیوانے دنیا کے اندر رہیں گے، لاکھ یہ کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن کسی حال میں مسلمانوں کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے۔ جب تک نبی کا عاشق دنیا کے اندر زندہ رہے گا، اسلام رہے گا۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔